السلام علیکم، خوش آمدید مائنڈ ہیلتھ کیئر میں۔ آج ہم بات کریں گے انزائٹی کے بارے میں۔ انزائٹی کیا ہوتی ہے؟ یعنی بے چینی۔ یہ ایک عام ذہنی مسئلہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یہ کیوں ہوتا ہے اور اسے کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ انزائٹی ہے تو ایک عام مسئلہ، لیکن جب یہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو یہ بہت جان لیوا ہو سکتا ہے۔ پہلے ہمارے پاس ہے کہ واٹ از انزائٹی۔ انزائٹی ہوتی کیا ہے؟ اس کے انزائٹی از اے فیلنگ آف فیئر، وری، nervous. It happen when you feel something bad might happen. It's your body natural way to protect you. A little anxiety is normal, but too much can become a problem. انزائٹی ایک ایسا احساس ہے جس میں آپ کو خوف، گھبراہٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تب ہوتی ہے جب آپ کو لگے کہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ غلط ہونے والا ہے۔ یہ جو تھوڑی انزائٹی نارمل ہوتی ہے، لیکن جب یہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ ایک ذہنی مسئلہ بن جاتا ہے۔ اس کے جو سمٹمز ہیں انزائٹی کے، ہمارے پاس جو علامات ہیں انزائٹی کی: اوور تھنکنگ، بہت زیادہ اسی چیز کو بار بار سوچے جانا، پھر آلویز وری، پریشان رہنا ہمیشہ، دھیان نہ لگنا کسی کام میں، خوف یا گھبراہٹ بہت زیادہ ہونا، منفی خیالات، منفی باتیں ذہن میں بہت زیادہ آنی، جس میں جو جسمانی علامات ہوتی ہیں، جو جسمانی سمٹمز ہوتے ہیں، فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں، ان کا دل کا تیز دھڑکنا انزائٹی میں، پسینہ بہت زیادہ آنا، ہاتھ یا جسم کا کانپنا، پٹھوں کا اکڑ جانا، مسلز کا اکڑنا، فٹنس ہو اس کے بعد ہے منہ کا خشک ہونا، نیند نہ آنا۔ اور یہ جو ہے نا انزائٹی مختلف ریزنز میں ہو سکتی ہے، جیسے کہ انزائٹی اگر آپ کا ایگزام ہے تو پھر ایگزام سے پہلے بھی آپ کو انزائٹی ہو سکتی ہے۔ آپ کو بہت زیادہ انزائٹی ہو رہی ہوگی، پسینے آ رہے ہوں گے، بے چینی لگ رہی ہوگی، ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، تو یہ پیپر سے پہلے ہوگا۔ جیسے کہ پیپر آپ کے ہاتھ میں آئے گا تو پھر آپ بہتر ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایسے انٹرویو کے لیے کہ انٹرویو سے پہلے انسان کو بہت زیادہ بے چینی رہتی ہے، پریشان رہتا ہے، ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، جسم کو وہ حرکت میں لا رہا ہوتا ہے اور پسینہ آ رہا ہوتا ہے، اور پٹھوں کا کھچاؤ بھی اس کو ہو رہا ہوتا ہے، مسلز کا کھچاؤ ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اور بھی بہت سارے مسائل ایسے ہو رہے تھے جو انزائٹی میں آتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ انٹرویو کے لیے چلا جاتا ہے، انٹرویو دے کے واپس آتا ہے تو بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے، اس کو پھر کوئی انزائٹی نہیں رہتی، کیونکہ اس کو اس سے پہلے ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کیا پوچھیں گے، کیسا ہوگا، کیسا رویہ ہوگا، کیا ہوگا، یہ سب چیزیں اس کی وجہ سے جو انزائٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سمٹم جو ہیں اس میں یہ تھا کہ ہر وقت پریشان یا فکر مند رہنا، بے چین، جلدی تھک جانا، دھیان نہ لگنا کسی کام میں، چڑچڑاپن بہت زیادہ ہو جانا، پٹھوں کا کھچاؤ بہت زیادہ ہو جانا۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اگر تو خاندان میں جو اس کا ریزن ہے، کیس ہے، اس کا کیسز جو ہیں ہوتی کس وجہ سے ہے، ایک تو یہ ہے کہ خاندان میں کسی کو ہو تو آپ کو کافی % تک چانس ہوتا ہے کہ آپ کو بھی انزائٹی ہو سکتی ہے۔ پھر یا دوسری ریزن یہ ہے کہ ذہنی زندگی کے دباؤ والے واقعات، کوئی زندگی میں کوئی ٹراما آ گیا ہو، کوئی ٹینشن آ گئی، کوئی مسئلہ بن گیا ہو، کوئی ایسا سین ہو، اس کی وجہ سے بھی آپ کو انزائٹی ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نوکری ختم ہو جانے کی وجہ سے، کوئی آپ کے ساتھ 1-2 حادثات ایسے ہوئے کہ آپ کی جاب ختم ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو انزائٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر علیحدگی کی وجہ سے بھی انزائٹی ہوتی ہے، بیماری بھی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ اس کا جو یہ بھی ہے کہ یہ دماغ میں کیمیکلز جو ہے نا امبیلنس ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی انزائٹی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہمارے پاس جو ہے نا ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں انزائٹی کی۔ فرسٹ ہمارے پاس جو ہے، جیسے کہ فرسٹ ہم لوگ آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، جنرلائز انزائٹی، مطلب یہ ایک ذہنی کیفیت ہوتی ہے جس میں روزمرہ جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر، کانسٹنٹ وری اباؤٹ ڈیلی تھنگز۔ ناؤ وی کین ٹاک اباؤٹ جنرلائز انزائٹی۔ جنرلائز انزائٹی ایک ذہنی کیفیت ہے جسے GAD بھی کہتے ہیں، اور روزمرہ کے کاموں کی چیزوں کے بارے میں مسلسل اور حد سے زیادہ فکر ہوتی ہے، جیسے کام، صحت، رشتے یا پیسے کے بارے میں بہت زیادہ فکر، چاہے کوئی خاص وجہ ہو نہ ہو۔ پھر اس کے جو سمٹمز پہلے بتا دیا کہ اس کو جو ہر وقت پریشانی یا فکر مند رہنا، بے چینی رہنا، جلد تھک جانا، دھیان نہ لگنا کسی کام میں، چڑچڑاپن بہت زیادہ ہو جانا، پٹھوں کا کھچاؤ بہت زیادہ ہو جانا۔ پھر اس کے جو پہلے کیسز بتا دیے ہیں کہ یہ کسی یا تو اس کیمیکلز کے جو ہوتے ہیں امبیلنس ہونے کی وجہ سے، یا پھر خاندان میں کسی کو پہلے ہوتی ہے، یا پھر کوئی ٹراما ایسا ہوا ہوتا ہے لائف میں، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہمارے پاس ہے واٹ از پینک اٹیک۔ پینک ڈس آرڈر انزائٹی کی ایک قسم ہے۔ بہت سے لوگ اچانک شدید گھبراہٹ کا شکار ہوتے ہیں، جیسے پینک اٹیک کہتے ہیں، جس میں
اچانک بہت زیادہ گھبراہٹ یا خوف محسوس ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے. کوئی جیسے انزائٹی میں وجہ ہوتی ہے نا کہ ایگزامس کی وجہ سے انزائٹی ہو رہی ہے, کیسا پیپر ہوگا, مشکل ہوگا, آسان ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا, اس کے بعد جاب کے انٹرویو کے بارے میں انزائٹی, اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے. اس کے پیچھے جو ہے نا پینک اٹیک اور انزائٹی میں یہی فرق ہے کہ پینک اٹیک میں نا کوئی بھی وہ نہیں ہوتا, مطلب کوئی ریزن نہیں ہوتی ہے, اچانک سے ہوتا ہے اور بہت زیادہ گھبراہٹ یا خوف محسوس ہوتا ہے اور بغیر کسی وجہ کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ پینک اٹیک جو ہوتا ہے شارٹ ٹائم کے لیے, لیکن ہوتا بہت زیادہ شدید ہے. گھبراہٹ بہت زیادہ ہوتی ہے, گھبراہٹ کا دورہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اچانک آتا ہے, بے چینی گھبراہٹ بہت ہوتی ہے, یہ اچانک آتا ہے, لیکن اس کا نا جو ٹائم ہوتا ہے وہ میکسیمم ہوتا ہے 10 سے 20 منٹ تک یہ رہتا ہے. اس وقت انسان کو یوں لگتا ہے جیسے میری موت ہو یہ ہو جائے گی, پھر یا مجھے دل کا دورہ پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا پینک اٹیک ہوتا ہے. یہ پینک اٹیک ہمیں جو ہوتا ہے نا پبلک پلیس پہ بھی ہو سکتا ہے, جیسے گاڑیوں وغیرہ میں بھی ہو سکتا ہے, تنگ جگہ پہ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کسی روم کے اندر بھی ہو سکتا ہے. ڈفرینٹ ٹائپ کے نا جو ہوتے ہیں پینک اٹیک, کسی بھی جگہ پہ کسی کو رش میں پینک اٹیک ہو جاتا ہے, وہاں پہ گر جاتا ہے, بے ہوش بھی ہو سکتا ہے, ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے تھرڈ ٹائپ ہے, وہ ہمارے پاس ہے فوبیا. واٹ از فوبیا؟ فوبیا کسی چیز سے ہوتا ہے شدید خوف, ہر قیمت پر اسے بچنے کی کوشش کرنا, اسے پتہ بھی ہو یہ چیز اتنی خطرناک ہے لیکن پھر بھی اسے بچنا. فوبیا مطلب کسی بھی چیز سے ہو سکتا ہے. ہمیں فوبیا ہائٹ سے بھی ہو سکتا ہے, ہمیں فوبیا کسی جانور سے بھی ہو سکتا ہے, ہمیں فوبیا کسی بھی ایسی چیز سے ہو سکتا ہے, سانپ سے ہو سکتا ہے, ڈاگ سے ہو سکتا ہے, کیٹ سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ہائٹ کے درخت کے اوپر چڑھنے سے ہو جاتا ہے, ہمیں اونچی جگہ جانے سے ہو سکتا ہے. یہ نا کسی بھی, لیکن اس کا یہ ہے کہ اس کی کوئی اسپیسیفک جو ہے نا ریزن نہیں ہوتی, مطلب یہ اصل میں کوئی وہ نہیں ہوتا, مطلب اصلیت نہیں اس کی ہوتی کہ جو واقعی ڈرنے والی چیز اس سے ڈر رہی ہوتی ہے, یہ نارمل چیز سے بھی ڈر جاتا ہے. اور جو فوبیا ہے اس کی ہمارے پاس جو نا 3 ٹائپس ہیں فوبیا کی. ایک ہمارے پاس اسپیسیفک فوبیا آ گیا, سوشل فوبیا آ گیا, ایگورا فوبیا آ گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے سوشل انزائٹی اور فوبیا کی ٹائپس جو ہے. لاسٹ ٹائپ ہمارے پاس سوشل انزائٹی اور جو فوبیا کی ٹائپس ہیں اس کے بارے میں ڈسکس جو ہے نا ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. اس کے بارے میں کوئی کویسچن ہو تو کمنٹس میں پوچھ لیجیے گا.